بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ معزز ناظرین، آج بات کی جائے گی کہ میدان بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو قریش کی معلومات کے لیے بھیجا تو انہیں کیا خبریں موصول ہوئیں۔ مقام بدر میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر العوام اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ بدر کے کنویں کی طرف بھیجا کہ وہاں سے قریش کے بارے میں معلومات حاصل کر کے لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس طرف گئے اور انہوں نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو کہ لشکر قریش کے لیے پانی لانے پر مقرر تھے۔ ان غلاموں کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سکہ ہیں، قریش نے ہمیں پانی لانے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے ان کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ ابو سفیان کے ملازم ہیں، اس لیے ان کی پٹائی کی اور تشدد سے گھبرا کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے ملازم ہی ہیں۔ اس پر ان کی پٹائی بند کر دی گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب ان دونوں نے تم سے سچ کہا تو تم نے ان کو مارا، اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو انہیں چھوڑ دیا۔ واللہ ان دونوں نے تم سے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ قریش کہاں ہے؟ اس پر ان دونوں نے کہا وہ لوگ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں جو دور نظر آ رہا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعداد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا وہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کی تعداد نہیں معلوم۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کسی دن 9 اور کسی دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 1000 سے کم اور 900 سے زیادہ تعداد رکھتے ہیں۔ ان غلاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ قریش کے سرکردہ افراد میں سے کون کون لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابو جہل بن حشام اور نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، عدی بن نوفل، ابو الخجتری بن حشام، حکیم بن حزام، سہل بن عمرو بن عبیدہ اور حجاج اور ان کے دونوں بیٹے نبیہ اور منبع۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔